سورہ احزاب بھی کچھ ہوگی. مضمون ہمارا پورا اسی طرح ہوگا، پوری ہر بات جو ہے وہ سامنے آ جائے. باقی لوگ سلام میں نے عرض کر دیا آپ سے، مجھے یاد نہیں تھا، میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. احباب کرام، میرے آنے سے پہلے معمول کے مطابق قرآن پاک میں سے ہی میرا بڑا بیٹا جو اس مسجد کا خطیب اور امام ہے اور مدرسے کے مدیر اور محتمم ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو قرآن پاک سنایا کرتے ہیں. آج وہ اپنے تبلیغی سفر پر گئے ہیں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جلدی آیا ہوں، لیکن میری کمزوری، میری عدالت اور میری پیرانہ سالی وہ اڑے آئے. لیکن انشاءاللہ قرآن پاک سے ہم اپنا حصہ ضرور حاصل کریں گے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دے میرے محبوب ایمان والوں کو. سبحان اللہ. یہ میرا محبوب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. مضمون تو آپ نے خود سیدھا کر لیا. وہ بتی نہیں جل سکتی تو آپ نہیں کروا لیں. کہہ دے میرے محبوب ایمان والوں کو یغضوا، نیچے رکھے. ایک ہے ایسے تاڑنا، دیکھو سودا لینا آ گئی کڑی تو انہوں چنگی طرح دیکھنا ہوگا. ہاں جی کی چاہیے ہمارے سارا جائزہ لے لے. کسی نے راہ پوچھ رہا ہے تو انہوں تکڑنا پہ. اور آگے اگر رکشا جا رہا ہے، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں تو پیچھے اسکوٹر والے ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ کاروائیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اس وقت دل کو کرتا ہے نیچے اتر کر جوتا اتار دو اور ان کے سر پر ذرا دسا دس کر دو. اوکھا بیٹھا ہے، آپ ہی سوچ رہے ہیں میں آگا پیچھا مجھے بتا میں کیا جاری رمضان صاحب آئے بیٹھے اتر کیوں نہ رہا جی. اور کوئی سکوٹر پر بیٹھی ہوئی ہے کسی کے پیچھے
وہ ماشاءاللہ خود بھی چاروں طرف دیکھتی جا رہی ہے، وہ بیچارہ شریف آدمی اگے چلاਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਹੀ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ راستے والے بھی۔ اس قسم کی خباثتیں ہمارے قوم کے اندر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور عورتوں سب کو مخاطب کرتا ہے اس ارشاد میں کہ میرے محبوب جن کے اندر ایمان ہے نا ان کو کہہ دیں، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گے آج کے بعد وہ پھر ایمان سے فارغ ہے، وہ پھر ایمان سے فارغ ہے۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ایمان والوں کو کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، نیچی رکھیں اپنی نظریں، نیچی رکھیں اپنی آنکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، اور محفوظ کر کے رکھیں، حفاظت کر کے رکھیں اپنی شرمگاہوں کو۔ اب یہاں پھر ایک پوائنٹ آگے، ایک تو ہے نا شرمگاہوں کو بچا کے رکھنا، اور یہ بتا دیا تھا آپ کو میں نے کسی دفعہ کی کروں کہا کی کرنے لگے کچھ نہ کرو، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، نویں ڈرائیور آن تو پھر نہیں تھوڑا جی۔ پچھلے جمعے یہ تو بتا دیا تھا کہ مرد کی حیا والی جگہ کہاں سے کہاں سب تک ہے، اتنا ہی جواب دینا تاکہ جو نہیں تھے پچھلے جمعے ان کو سمجھ آ جائے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے شرمگاہ مرد کی، نہیں ایک ہی جواب سارا نہ سنا۔ ایک نکاح ہو رہا سی، وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ کلمہ پڑھ، وہ کلمہ انہوں پڑھایا، اب وہ آپ کہیں کھڑا شمع بل فلانی میں قبول کی تھی، انہیں کہا تینوں آخیا میں نے تینوں کلا کلمہ پڑھایا اگا نہ ٹوڑو، میں نے انہوں نے جواب دیا کیا چیخ بند کرا، کیا مرد کی شرمگاہ کہاں سے شروع ہوتی صرف یہ بتائیں، ناف سے سمیت ناف کے دھنی دے، اور کہاں تک، اب ان کو بھی سمجھ آ جائے گی جو پچھلے جمعے نہیں تھے، پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس حصہ کو دکھانا اور اس حصہ کو دیکھنا حرام ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اس حصہ کو دکھانا، ارسلان بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ یہاں اس طرف سے، یہ بھی بچہ بڑی دور سے، یہ میرا روحانی بیٹا ہے، اس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، یہ سندھ سے آئے ہیں، یہاں بیٹھا جی۔ میں بتا رہا تھا اتنا حصہ مرد کا ناف سمیت سے لے کر گھٹنا ننگا تک اس کو چھپانا ضروری ہے، یہ سارا حصہ مرد کا سطر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی اس کو دیکھنا حرام ہے۔ گویا کہ جتنے بھی کھلاڑی جو کہ نیکریں پہن کر اپنے ران یعنی پٹ، اپنے گھٹنے یعنی گوڈے جو ننگے رکھتے ہیں اور دھنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو آپ اگر یوٹیوب پر یا کسی بھی پروگرام میں دیکھیں گے تو فعل حرام کریں گے، جیسے سور کھانا حرام ہے اسی طرح یہ دیکھنا بھی مرد کا حصہ یہ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے سننا کٹ پیا یہ کی چکر ہے، میرے نال یاد داد نہ لایا کرو، بڑی بڑی میں دال آتے ہیں کسی زمانے میں ادھر گھٹ آواز آتی سی ادھر زیادہ آتی سی، تو ہوں ادھر واہ آتی تو ہوں ادھر گھٹ داج ہوں ادھر منہ کرے گا بولیے نا تھوڑا کچھ لگتا ہے تم کی تمہیں مسئلہ ہے؟ قرآن سننے کے لیے آئے اور مجھے صحیح جواب بھی نہیں دیتے۔ اور عورت کا کتنا حصہ سطر ہے؟ صرف ایک بتانا ہے، عورت کا کہاں سے؟ سر سے لے کر کہاں تک؟ پاؤں تک، سارا وجود سطر ہے۔ یاد رکھیں یہ رشتہ کرانے والی جو ہوتی ہے نا عورتیں ہوتی ہیں نا،
लाहौर में तो दफ्तर पूरे हुए हैं। वो उस औरत के, लड़कियों के आज का रिवाज है, हाथ, कलाइयाँ और पैर तक चेक करती हैं कि खूबसूरत है तो फिर रिश्ता करवाती हैं। एक ज़माना था जब ख़ानदान की वजाहत और लड़की का इल्म व अमल वो मेयार होता था। अब ये नहीं है। अब सबसे अव्वल दर्जा दौलत, दूसरे नंबर पर हुस्न और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? ख़ानदानी हिसाब किताब। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आला दर्जा वो ख़ानदान का हसब नसब, शराफत लड़की की देखकर जो रिश्ते करते हैं वो सबसे आला नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर हुस्न वाले, आखिरी नंबर है दौलत। नहीं समझे? कुड़ी के नाम से पता लगे मुरब्बा है जमीन का, लड़की के नाम पर दुकानें हैं, लड़की के नाम पर इतनी जायदाद है, उधर रिश्ता करना है, जायज़ है इस नीयत से भी करना, लेकिन इसमें बरकत नहीं है कि कोई दौलत का पुजारी बनकर है। और अगर कोई हसीना बच्ची है, खूबसूरत है और उसके हुस्न उसको पता है, क्योंकि कज़नों का पता होता है या महल्ले में औरतें बताती रहती हैं एक दूसरी को, और किसी की माँ ने उसको बताया कि फलां लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या होता, तो फिर इस हुस्न की वजह से अगर करता है इसका कुछ अजर है। इसलिए कि शरीयत ने कहा है कि दौलत सामने रखकर करने वाला उसको अजर नहीं मिलेगा, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन फरमाया ओते देख लो, ओते ना मैंने तो 100 जगह गल करनी। तो ये निकाह है। और जो लोग खानदानी हसब नसब देखकर और उनकी वजाहत और शराफत देखकर और उनकी दीनदारी देखकर करते हैं, फरमाया वो सवाब ही सवाब, मौजा ही मौजा, टोरा ही टोरा, कहो सुभान। तो इसलिए औरत को सत्य पांव तक करार दे दिया गया कि किसी बांह तकान लग पेगा, तेरी बीवी की बांह थोड़ी जी कमजोर होवे या थोड़ी जी पतली होवे या उसका रंग थोड़ा सा माठा है, और तू घर जाकर कहेगा कि मैं तो आज देखा क्या बात है तेरी तो बांह ही हुए नहीं। फरमाया ये शादी नूं बांह पै लेनी है, नहीं समझे, ये उतने मुसीबत पै लेनी। फरमाया अपनी आंखों को झुका कर रख, मर्दो मेरी उम्मत वालों, मुझे मेरे रब ने अर्श से आयत भेज दी है कि नजरें झुका कर, और तो तुम भी नजर झुका कर रखो ताकि किसी गैर मर्द का कोई ऐसा पहलू तेरी आंखों में आ जाए और तू कहे मेरा कामत इस तरह नहीं जी, फलाना मर्द मैंने देखा उसका नाक बहुत अच्छा है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। फरमाया पागल ना बन जाओ, हया करो, शर्म करो, और फरमाया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी आंखों को झुका कर। आगे चले जी, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, वो पॉइंट को रह गया जो मैंने लेना था, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अब तो आपने देखा होगा अक्सर सड़क पर खड़े हुए, स्टॉप पर खड़े हुए लड़के आगे अपने थर्मामीटर को पकड़कर खड़े होते हैं, और उन बेहयाओं को शर्म नहीं आती बेगैरतों को कि यहाँ औरतें गुजर रही हैं, और वो अपने नफ्स को, अपनी शहवत की जगह को पकड़कर ऐसे मल रहे होते हैं। दिल चाहता है कि गंदा पानी गटर का लेकर इसके ऊपर डाला जाए कि बेगैरत तो इंसान है, ये जानवर है, इस तरह तो खोता और कुत्ता भी दिखाते हुए शर्म करता है। मेरी बात नहीं समझे? मुझे ही आगे लगाया हुआ है बोलने के लिए, तुम क्यों ही बोलते हो? मुझे कुछ बताया करो, समझ आ रही कि नहीं आ रही। मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रखता हूँ, जो मैं देखता रहता हूँ, ये हशर जो होता है सड़कों के किनारों पर, और अगर इख्तियार हो तो उसको खबीस को कह दो, डूब के मर जा बेगैरता, तेरे पीछे औरतें नहीं आ रही हैं, तू ए नंगेज दिखाना मैं पकड़ के। अल्लाहु अकबर। चले आगे फरमाया आंखों को झुका कर रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़्का लहुम, मैं अल्लाह कहता हूँ कमली वाले इनको सुना दें। आंखें झुका कर रखने वाले और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले वो सबसे ज्यादा मैं अल्लाह के नजदीक पाकीज़ा है।
अज़का लहुम, अज़का ज़का नहीं फरमाया, अलिफ डाल दिया, ये बना दिया ज़ियादती वाला इस्म तफसील। जैसे नाम अनवर है, असल में ये नूर है, और नूर के ऊपर नूर का माना रोशनी, अनवर बहुत ज्यादा रोशनी, जमील बड़ा सोहना, अजमल बहुत ज्यादा सोहना, शरीफ बुजुर्ग, शरीफ बुजुर्ग, अशरफ बहुत ज्यादा बुजुर्ग। अल्लाह ज़का नहीं कहता, अल्लाह फरमाता अज़का लहुम, बहुत ज्यादा पाकीज़गी हो जाएगी। शर्मगाह को बचा के रखो, आंखों को झुका के रखो। सही जवाब। नोट करता हूं हर चीज बोलते हुए। आगे अल्लाह ताला एक बात कह रहे हैं, पता क्या? तुमने सुन लिया, सुभान अल्लाह कहकर ताईद भी कर दी, इकरार भी कर लिया, लेकिन अगर तू गहरे शीशों की ऐनक लगाकर अंदर से छाती मारता है, मुंह इधर है, यूं दाएं बाएं देख रहा है, तुझे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, जो तुम करते हो मैं अल्लाह देखता हूं। आप नेरे च बैठ के ते बाहर उसी गली में रोशनी में तकते पे कि मैनू केड़ा कोई देखता है। अल्लाह फरमाता है ओए आंखों की चोरी करने वालों, ये आंखों की चोरी की सुनाऊं आपको, कुरान किया है। फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन, जानता है अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत, चोरी को। कुरान में चोरी, आंखों की चोरी का भी तज़किरा है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी जो तुम दिलों में छुपा कर रखते हो उसको भी जानता हूं, और जो तुम आंखों से चोरी करते हो उसको भी जानता हूं। अब अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब, ओ मेरा सोहना, ओ मेरा मिठन, ओ मेरा लाडा, ਹੁਣ तक ते मैं उम्मत दे मर्दां नूं समझाया है, आ जरा मैं तेरी उम्मत दियां जनानियां नूं भी समझा दियां। अल्लाह सोहणिया दस, अल्लाह फरमाता कुल, तू आख, कुल तू कह, कुल तू फरमा, कुल तू ऐलान कर, लिल मुमिनात, पीछे क्या आया था? मुमिनीन, मर्दों को, ईमान वाले मर्दों को। अब हो रहा है कि लिल मुमिनात, ईमान वाली औरतों को तू कह दे सोहना मेरा मालिक जी, मेरा सोहना कमली वाला, मैनू समझा की आखा औरतां नूं। अल्लाह फरमाता या खुदना, ये भी झुका कर रखे, ये भी बोलो झुका कर रखे, मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को झुका कर रखें। और औरतों में ये चीज कम है। अगर आदमी 100 में से 30-35% है जो औरतों को नहीं देखते। मैं बड़े बड़े शरीफ देखे नहीं, बड़े बड़े नमाजी भी देखे नहीं, बड़े बड़े मुफ्त मेहराब वाले देखे नहीं, अन इरादा बगैर इरादे तो चुप करके देख लेंगे, और मौके पर पकड़ भी लेता हूँ। कोई ना कोई दम कराने आ जाए, और जो हजरत पहले बैठे होते हैं, जो तशरीफ लाते हैं मेरी मुलाकात के लिए, वो जब पास बैठे होते हैं तो वो बड़े तरीके और बात करती हैं, मुझे तकलीफ है, बीमार हूँ, और हजरत मैं दूसरी तरफ देख रहा होता हूँ और हजरत पूरी तरह ज़ियारत फरमा रहे हैं। और फिर मैं पकड़ कर कहता हूँ शर्म करो, आपकी अहलिया को अगर कोई इस तरह देखे कैसा लगेगा? आहा,
واہ قرآن تجھ پر قربان جاؤں. اور یہ آیتیں کس شان میں آئی ہیں پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگا تھا تب اللہ نے یہ سارا قانون قیامت تک کے لیے بنا دیا. لے آئندہ بعد ہمیشہ واسطے دکھ ختم ہو گئے. جتھے تیری بیوی میری بندی جنہ نکاح میں عرشہ دے کیتا عائشہ صدیقہ نے جو دکھ اٹھا رہے ہیں کہ ان دے تو فیلوں ہوں میں قیامت تک سارے نے دکھ دور کر دے. کیا تھا کل المؤمنین، یہاں اللہ فرماتا ہے کل المؤمنات، کہہ دے میرا سونا ایمان والی عورتوں. کیا کہوں اللہ؟ یغضضن ایپ کی بھی نمبر تسی پہلے لے گئے جب ہوں بولے یہ ستے رہنے نے تھوڑی آواز آنی موڑ اٹھ کے بھی اللہ کرے تسی بولنا والے بن اور بولنا وہ ہو جو اس کی رضا میں ہو. میرے کملی والے نے فرمایا من سلک نجات، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی. خاموشی نجات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا کہ جیڑا بولیا تے بولیا ان کی رضا واسطے، فرمایا انہیں جنت پا. خاموش ہو گیا تو بولو نجات پا لی، اور اگر بولا تو اس کی یاد میں اور اس کی رضا میں بولا تو پھر اور جیل لگ گئی. چلے یغضضن من ابصارہن، عورتیں کملی والے تیری امت کی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مردوں کے لیے کیا تھا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور عورتوں کو کیا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، گھیرا چھوٹا نہ رکھو. اے میرے کملی والے کی عورتوں کہ تم جب اٹھتی بیٹھتی ہو تو تمہاری رانیں کیوں نظر آئے تمہارے کزنوں کو، تمہارے دیوروں اور جیٹھوں کو، تمہاری پیٹھ والا حصہ کیوں نظر آئے، کیوں ٹائٹ پہنتی ہو، اپنی تم فروج دکھاتی ہو شرمگاہیں. میں اللہ جانتا ہوں کہ کملی والے کے دور میں تو ایک بھی ایسی عورت نہیں ہے. قرآن کملی والے پر اتار کر آنے والی صدیوں کی عورتوں کو میں آج ہی سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ محمد کی ختم نبوت کا سکہ قیامت تک چلنا ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. چھاتی وہ بھی ننگی، سر وہ بھی ننگا، گردن وہ بھی ننگی، پیچھے سے گردن وہ بھی ننگی، بازو ہیں تو وہ بھی ننگے. کی کریے جی کام کرنا ہے یہ کام تو ہی بہت لبے نے. پچھلے عورتیں چنگیاں نہیں سی یا انہوں نے کام نہیں ملتے سی. تھوڑے کو مشیناں نے کپڑے دھو رہی ہیں، وہ کپڑے دھوندیاں بھی سی، بازو بھی اتنے رکھدیاں سی. انہوں پتہ سی کہ رب دیکھتا ہو. خاتون تیرا حسن تو تیرے پاس امانت ہے، وہ تیرے شوہر کی امانت ہے. تیرا سنہپ، آجو پھر پنجابی سے، تیرا سنہپ، تیرا سنہپ سونا پن، تیرا حسن، تیری جلد کی ملائمت، تیرے بازو، تیری ایڑیاں ہڈیاں، تیرے ٹخنے گٹے، تیری پنڈلیاں، ان سب پر نظر صرف ایک کو اجازت ہے اور وہ تیرا شوہر ہے. تو امانت میں خیانت کر رہی ہے، حسن باہر مارتی پھرتی ہے اور گھر آ کر میری کچہری رہتی ہے. پھر کہتی خاوند توجہ نہیں کرتا. کمینی عورت، اگر تیرا خاوند توجہ نہیں کرتا قصور تیرا ہے یا اس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیوں والا نبی تھا. سبحان میرے آقا نے فرمایا سنو، بیٹیوں والے نبی پر جو قرآن اترا فخر سے بیٹیوں والا انور شاہ کو سنا. میرے آقا کی 4 بیٹیاں، انور شاہ کی 7 بیٹیاں. میرے آقا کے 3 بیٹے، انور شاہ کے 3 بیٹے. آپ کو سنا رہا ہے، سمجھ لیں
اللہ کے بندو اس بات کو دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو۔ فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کے آنے پر، یہ پوائنٹ یاد رکھیں، ویسے تو ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ محفوظ کر لیں گے، اور حاجی شہزاد صاحب سے تو آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، شہزاد موبائل سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے گھر کو صاف کیا، بستر کو اچھی طرح صاف ستھرا بچھایا، اور خود بناؤ سنگھار کی، اور اپنی خوشبو لگائی شام کے بعد اپنے شوہر کے لیے، فرمایا وہ میری امت کی عورت فکر نہ کرے، اس کو جنت میں لے کر ہی دوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہاں بازار جانا ہے سارا کچھ ہی صاف ستھرا، خوشبو بھی وہ ٹیٹ رانی، تاکہ دکاندار کہہ کیا کمال ہے، رنگ بھی عجیب ہے، جناب خوشبو بھی عجیب ہے، اس کو پاگل کر کے آ گئی، اس کی نگاہ کو برا کر کے آ گئی۔ فرمایا ایسی کمینی عورتیں چاہے کسی خاندان کی ہوں، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ انہوں نے حیا اتار کر بازاری عورتوں کا شعبہ اختیار کر۔ فرمایا جس عورت نے شوہر کے آتے ہی بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہو، داتن دوتن بابا مڑیا ہوئے، کوئی اونج بھی سارا کچھ اپنا سنا کیتا ہوئے، خامن آوے انہوں اے دیکھو میرے بات تھوڑے ہم مسکرا کے دیکھ گئے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور خامن آئے انہوں کہے بیٹھو جلدی نہ، بسم اللہ، میں چال مار رہی ہوں، یہ پکھا چل رہا پہ، اسی چل رہا پہ، بٹھاتے ہی اس کو پانی پہلے پلایا۔ فرمایا اس نے میری شفاعت واجب کر دی۔ دسے کرو نا سوانیاں جا کے، کیوں نہیں دستے ہو؟ اور جڑے بابے نے سن لو میرے نال دے، نوہاں تے دھیاں نوں بٹھا کے پوتریاں دوتریاں نوں سناؤ۔ 6 مہینے پہلے آپ کے ذمے ہے، آپ کی پوتی ہو یا نواسی ہو، بیٹی ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو، آپ 6 مہینے پہلے ان کی ٹریننگ شروع کر دیں، یہ باتیں سنانی شروع کر دیں، پاس بٹھا اور نہ جی اسی دیکھو دھیاں نوں زیادہ کول ہی نہیں پایا، پھٹے منہ تیرا، یہ دھیاں نوں کول نہیں بٹھاتا، میرا کملی والا تو سینے پر ڈالتا، میرا کملی والا تو اپنی بیٹیوں کو سینے پر ڈالتا۔ اگر او باپ، او دادا، او نانا، او ماموں اور چچا تایا، تمہارا فرض ہے کہ جس بچی کی شادی ہونی ہو اس کو 6 مہینے پہلے تم خود اس کو وہ ٹریننگ دینی شروع کر دو، اور ان کو بتانا شروع کر دو، کلاس لینی شروع کر دو، مناسب انداز کے ساتھ ماحول پیدا کر کے، وہ کھانے والی چیز پاس رکھ کر ساتھ کھلاؤ اور ساتھ بتاؤ بیٹا آپ کی شادی ہونے والی ہے، شوہر آئے تو اس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور شوہر آئے تو اس طرح اس کو مسکراہٹ دینی ہے۔ شوہر آئے، فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر کو آتے ہی مسکراہٹ سے دیکھا، فرمایا رب تعالیٰ عرش سے براہ راست اس کو رحمت کے ساتھ دیکھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا پانی پلایا، پانی پلایا، جب پانی پی لیا، یا اس نے کہا پرن رکھ پانی، یہ شوہر کہہ رہے پرن رکھ پانی، آیا تو دان کٹن لگ پی، ہسن لگ پی، یہ کوئی طریقہ ہے تیرا؟ فرمایا اس کا فرض ہے وہ کھڑی ہو کر اپنے شوہر کے پیچھے سے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھ کر کہے آپ کی طبیعت تو نہیں خراب، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں، آپ کو کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ فرمایا تجھے کیا پتا، تو گھر بیٹھ کر کھا رہی ہے، پتہ نہیں آج اس کو پیسے نہیں ملے، یہ جس سے پیسے لینے گیا ہے، جس سے لینے تھے اس نے بھی اس کو گالیاں بکی، اور جس نے لینے تھے وہ بھی گالیاں بک کر گیا، اس بیچاری کی تو ایسی تیسی ہوگی بازار میں، اور اس تکلیف کے ساتھ آیا ہے یا کسی نے اس کو ستایا ہے
दुख दिया है या उसका बिल ज्यादा आ गया है, तो उससे उसका दर्द बता कर पूछ के तेरा क्या हाल है, और पीछे थोड़ा थोड़ा गर्दन और कंधों को आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से दबा, उसकी पेशानी से पसीना और तरेली पूंछ साफ कर, और उससे अच्छी बात कर, मेरे साथ आप बात करें, आप क्यों तकलीफ में हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, मैं आपके साथ आपका दुख बांटने वाली हूँ, आप मुझे बताएं तो सही। वो खिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा। फरमाया तेरे पहाड़ों के बराबर गुनाह थे, तूने अपने शौहर को राजी कर लिया, तुझे पता नहीं है तेरे सारे गुनाह माफ करके मैं रब भी तुझसे राजी हूँ। ओ तियां वाले हो, ओ तियां क्यों नहीं बसतियां? घरों पहले सारा कुछ समझा के भेजो, फिर कहते हैं कि बेटी आबाद नहीं हो रही। बेटी कैसे आबाद हो कि शौहर आता है तो 120 डिग्री पर उसका गुस्सा होता है, तकलीफ होती है, अगों ये मुंह सवार के छेती नाल मुंह मां लाल पीला कीता उन्होंने नाल ही कहनी रहन दे कुपरों, तू नहीं पींदा पानी, जा मां को जाके पी ले। वो जूता लेता है उतार, फिर जब पटा पटा होती है तो फिर कहते हैं शाह जी को वजीफा पूछ नहीं समझ आई, बोलो। तुम तो बहुत एक बैठे थे जिन्हें किसी का ब्याह ही नहीं होया, सारे सुखे बैठे, बोले सुखे हो, क्या बात है, 2 नंबरी है तुम्हारी। चलिए वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न, नहीं और मजा लेना चाहता हूँ मैं, मुझे दोगे मजा? चलो फिर बोलो वकुल लिल मुमिनात, अब लिल मुमिनात की ठोकी खड़े और जवाब दो मुझे, लिल मुमिनात किनको कहे? यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, ओए और तो झुका कर रखो अपनी आंखें, जैसे मर्द किसी भी औरत का बाजू या कलाई या हाथ या उंगली या बाहर लगी हुई मेहंदी, ये मसला सब पिछली दफा बयान हो गया है, ये अंदर लगानी है बाहर, या बाहर निकले हुए बेल बूटे हाथों पर, उनको देखकर अपना ईमान बर्बाद कर सकता है, तो तुम भी तो किसी नौजवान जिसकी गालों पर सुर्खी खून की हो, गल्लां दे अगे सुर्खी खून दी हुंदी सी, ते हुण चंगे भले बंदे जाके ब्यूटी पार्लर ते जाके छिलवा के ते फिर उत्ते लाल लाल चीज़ां लवांदे ने। मैं कहा मुंडा कुड़ियां तरह बनया फिरदा, कहंदे ब्यूटी पार्लर ते गया तो फिट्टे। अब तू भी ब्यूटी पार्लर पर चला गया, तुझे अपने हुस्न पर एतमाद नहीं, रब ने जो तुझे आंखें और नाक दिया इस पर एतमाद नहीं, हया कर, शर्म कर, तू ज़िनाना बना हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द ने औरतों का अंदाज अपनाया, औरतों की तरह लिबास पहना, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, और जिस औरत ने मर्दों का अंदाज अपनाया, मर्दों की तरतीब बनाई, उस औरत पर भी हमेशा अल्लाह की लानत बरसती रहती है। ये किसने फरमाया? सच्ची सरकार ने। बंदे गिट्टे टाके रखते हैं ताकि मालूम होवे यशोदा ही माइया के नाल भी एक माई साढ़े वेचते, और औरतें वो टखने बल्कि पिंडली भी नंगी रखती हैं बेहया, और बड़ा टाइट किस्म का पाजामा और टाइट किस्म की कुर्ती पहनकर, या अगर उसने कुर्ता पहना हुआ है तो इतना खुला बाजू कि जानबूझ के ये एन चुकती हैं ताकि सारे तक नजर पहुंच जाए। हया और शर्म नहीं है, ये तो नंगी फिर रही है। मैं अल्लाह के रसूल पर अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, और हमारा सलाम अल्लाह ताला उन तक पहुँचाए, और हमारी तरफ से दरूद शरीफ पहुँचाए जिस नबी ने ऐसे मर्द और औरतों पर लानत फरमाई। ये आज के ज़माने के लिए लानतें हैं, उस ज़माने में तो ऐसा था ही कोई नहीं, काफिर भी ऐसे नहीं थे। मेरी बात समझ आ रही है? इन्नहु कान मिनल हक्का बक्का। चलिए वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुम, ना बखानी फिरो अपना सारा बदन। आगे फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुम, अपने लश्कारे, अपने कड़े, अपनी अंगूठियां, अपनी मुंदरियां,
اپنی مالا اور اپنے جھانجراں اور اپنا تشمش لشبش لباس، حتیٰ کہ اتنا تک حکم دیا ہے کہ جن پردوں پر یا جن چادروں پر یا جن برقعوں پر کڑھائی ہوگی، چمک دمک ہوگی، بناؤ سنگھار ہوگا، فرمایا وہ بھی بے حیائی میں شامل ہے۔ اگر یہ دونوں نشانی لا لیندے نے، اس رنگ دے برقعے والی، اس رنگ کی چادر والی یہاں سے گزری ہے، خیال رکھنی ہے منڈیا میرے شاگردہ کپڑا والا، جتیاں والا، منیاری والا کہتا ہے خیال رکھی اور ایس رنگ دی لنگے دے میں دور رسی تاکہ چنگی طرح منی تک لوا۔ اللہ کہنا وہ بھی ملونہ دے تو بھی ملون دعا تے لعنت۔ قرآن سچی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ، مجھے تسلی دو، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بتاؤ، کوئی کتاب کاپی تو نہیں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جو عورت باہر خوشبو لگا کر نکلتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ فرمایا یہ سارا کام تو تیرے گھر کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک باری تے تو کھچوائیں گی اپنے سائی نوئی، ایک باری تے تو کھچوائیں گی اپنے پیو نوئی، ایک باری تے تو کھچوائیں گی اپنے پتر نوئی۔ رب نے جلے ڈانٹیا، پسینے نکل گئے، کم گیا تے دسے گا ساتو چوری کرنیاں سی سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ، میں یہ بتا دوں آپ کو، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، اور جو میں آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 31 ہے۔ پارہ کون سا؟ سورت کون سی؟ اور آیت نمبر 30 ختم ہوئی تو اگلی شروع ہوئی 31۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ دکھاتی پھرے اپنا بناؤ سنگھار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی چیز ہے اس کی اجازت ہے۔ چہرہ اگر مجبوری ہو، ہاتھ لینا دینا اگر مجبوری ہو، پاؤں اگر مجبوری ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے اوپر اپنی اوڑھنی ڈھال لو تاکہ جیوبہن، تاکہ تمہارا سینہ ڈھانپ ہو جائے۔ اور ان ٹورنے ایتھے کو کرے گریبان ہے، گردن ساری نظر آنی پئی ہے، لگتا نہیں ہے انسان دی بچی ہے، لگ رہا ہے کہ کسی انسان جو ایک جانور پیدا ہوئے۔ بازو بھی ننگے، کلائیاں بھی ننگیاں، جالی کی قمیضیں، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چھاتی پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ہی کھولے وہ، نہ ہی کھولے وہ، زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو، اپنے حسن کو کسی کے سامنے نہ کھولے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عورت کے لیے موت ہے، موت قرار، یہی تو عورت کے لیے موت ہے۔ سب سے پہلا انسان جس نے دنیا میں وفات پائی، پہلا بندہ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ان کا بیٹا جس کا نام تھا حابیل، اور اس کا بھائی تھا قابیل۔ بیوی کے مسئلے پر ہی آ کر قابیل نے اپنے بھائی سگے کو قتل کر دیا۔ فرمایا
یہی تو موت ہے، میں آخری زمانے والا نبی بتا رہا ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے کسے ویلے اکھ گئی رن، جے کسے ویلے دل گیا رن، پھر تم کی کرے گا؟ روندا پھرے گا گلیاں چ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پھپھڑ کونوں بھی پردہ دس دیا، ماسڑ کونوں خالو سے بھی پردہ، پھوپھا سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، دیور سے بھی پردہ، اور پھر اپنے سارے کزنوں سے بھی پردہ، حتیٰ کہ شوہر کے ماموں سے بھی پردہ، شوہر کے چچا تایا سے بھی پردہ۔ کیوں؟ جس سے کسی کے مرنے کی صورت میں نکاح کل کو ہو سکے، ان سب سے پردہ۔ یہاں حیران ہو گئے نا، حیرانگی ہو گئی نا، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے تو قرآن سنا ہے، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، میں نے تو کسی کی جیب سے تو کچھ نہیں لینا، میں نے تو تمہارے دل سے کچھ لینا جو دعائیں ہوتی ہیں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بھتیجے سے بھی پردہ، چاچی کو، تائی کو، اور بھانجے سے بھی پردہ، کیونکہ اگر ماموں یا چچا یا تایا فوت ہو جائے تو بھتیجا سگا اپنی تائی یا چچی یا اپنی ممانی سے نکاح کر سکتا ہے۔ فرمایا پردہ میں اللہ اس لیے کروا رہا ہوں رل کے انہاں حسن میں کہ کدھر مار ہی نہ دے تاکہ ان دنوں نکاح ہو جائے۔ میں اللہ تم کو ہلاکتوں سے بچاتا ہوں۔ آگے کیا فرمائے؟ سورے کو نہیں، بیٹا فوت بھی ہو جائے تو بہو سے ساری زندگی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمائے کہ کوئی خطرہ نہیں، کہو سبحان اللہ۔ اِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ، دکھائے اپنی زیب و زینت اپنے شوہروں کو، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ او ابنائہن، اپنے جوان بیٹے کے سامنے بھی آ سکتی ہے، او ابنائی بعولتہن، متیر پتر سوتیلا بیٹا، یہ ایک بیوی سے ہے اور دوسرا بیٹا دوسری بیوی سے، فرمایا یہ سوتیلے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے کیونکہ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ او اخوانہن، اپنے بھائی کے سامنے بھی آ سکتی ہے، او بنی اخوانہن، اپنے سگے بھتیجوں کے ساتھ بھی آ جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے بھی بناؤ سنگار کے ساتھ آ سکتی ہیں، سگا بھانجا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں آئیں تو اماں جی کے سر پر جب شوہر کی، اللہ کے رسول کی ہستی جب اٹھ گئی، اماں عائشہ صدیقہ بچہ بچی نہیں تھا، اکیلی رہ گئی، تو پھر آپ نے اپنے سگے بھانجے، اپنے سگے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، پھر اماں جی نے پھر ان کے ساتھ زندگی گزاری، عمرے کیے، حج کیے، سفر کیے، بھانجا ساتھ ہی ہوتا تھا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، دل میں تسلی
hungaरा लैंद आती है। जब तुम अपने घरों में बैठकर पंजाबी लोगों तुम जब कहानियां सुनाते हो ना, आगे से जवाब मिलता ना हला और हाँ ठीक है, फिर बात चलती रहती है। और अगर उर्दू बोलने वाले उनके सामने जी 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 जी, तो फिर बात चलती रहती है। वरना दादी अम्मा नानी अम्मा कहती सो गया है इसको सोने दो, मैं क्या सर खपा रही। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि जाग रहे हो और तुम्हारी दीन से गफलत की नींद से बेदारी हो रही है, इसलिए फिर पूछता हूँ, समझ आ रही है? ये कुछ आप ही मैंने कह दिया करो जवाबन सुभान अल्लाह, मुझे पूछना भी नहीं पड़ेगा, वक्त जाया नहीं जाएगा। चले आगे, क्या ख्याल है? हाँ हाँ। या तुम्हारी अपनी औरतें हैं, खाला है, लड़की के सामने लड़की सजी हुई है, फूफू आ गई, दादी नानी आ गई, दादी अम्मा की बहन, नानी अम्मा की बहन, भतीजी भांजी आ गई, या काम वाली आ गई। फरमाया ऐसी औरतों के सामने भी हुस्न के साथ आ सकती हो, गैर औरतों के सामने नहीं आना, वरना उसने जाके झक मार लेनी है। आज फलाने ने घर गई सा, उथे बड़ी सोहनी बन के बैठी हुई थी, मैं क्या कहूँगा हुस्न में के पागल हो गई, तो सुनने वाला उसके घर वाला भी पागल हो जाएगा। वो कहेगा कोई सुराग ते रास्ता मिल जाए, कोई रोशनदान मिल जाए, मम्मी तक लवा। समझे या नहीं समझे बोलो? इसलिए अल्लाह तूने पैदा किया है मर्द औरत को, उनके लिए कवानीन भी तूने बना दिए ताकि ये मशीनरी सही चलती रहे। अपनी औरतें औमा मलकत ऐमानुहुम, या तुम्हारे हाथ का माल जिसको तुमने खरीदा है बाजार से, गुलामों की दौर की बात है। अबित्ताबिईन गैरि उलिल इल्बाब, या कारोबार करने वालों के जो मर्द ऐसे हों, मिनर रिजाल जेड़े ओंदी दुनिया तो फारो हो गए ने। नहीं समझे क्या मतलब? बाबे को नजर नहीं आता, खैर घर का काम करता है ना, बूढ़े रखे होते थे बहुत पुराने बाबे, या डोरे होते थे, या नजर कमजोर होती थी, या फिर और इस तरह। लेकिन यहां एक आपको बात सुनाता हूं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त जहश और हजरत सुभान अल्लाह हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों नबी अलैहिस्सलाम के साथ बीवियां तशरीफ ले जा रही थी। सामने एक नाबीना सहाबी आए जिनका नाम था इब्ने उम्मे मक्तूम। कईया ने ये लफ्ज़ दोहराया है नाम वाला, तो मैंने खुशी बड़ी हुई, शौक है कि चलो ना ले। इब्ने उम्मे मक्तूम वो गुजर रहे थे, ये दोनों अज़वाज मुतहरात साथ जा रही। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुमने पर्दा नहीं किया। कहने लगी या रसूल अल्लाह इसको कौन सा नजर आता है? फरमाया इसको तो नजर नहीं आता, पर तुम्हें तो वो नजर आता है। नबीने के सामने भी औरत को हया करने का हुक्म है। अब तो ये रिवाज बना हुआ है, मैं जो फीसद बता रहा था कि 30% मर्द बचे हैं, 70% मर्द खूब देखते हैं चमकते। फरमाया किसी को अख बचा के भी तू देख ले ना, उधर पे हो या भरा हो या साई हो। अल्लाह कहना मैं देखना मैं तू की कर रहा, मैनू एक कसम है अपनी किबरियाई दी, हूँ तेरी भी जितनी देर तक किसी होर के सामने नंगी ना होगी, उन्नी देर तक मैं रब बदला ना दूंगा, तो मैनू भी रब कौन लग गया। हदीस शरीफ सुनाई।
फरमाया वो नहीं देख रहा, तुम तो देख रही हो ना। अच्छा, और अब खुद पर्दा किया होता है ਤੇ ਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੇਖ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਕਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? बात समझ आई है नहीं आई? बोलो। इस सारी कुरान की तफसीर सुना रहा हूं इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत के अलावा आता ही कुछ नहीं। चले आगे। अगर जी टाइम को नहीं होता जी, फिर की करिए जी? असी फिर उवें सुन लईदा खुतबा, वो काम ठीक रह जाता। कह के आए किस तरह नमाज उर्दू में नहीं पढ़ी जा सकती, इस तरह खुतबा भी उर्दू में नहीं पढ़ा जा सकता। ये दो फर्जों के कायम मकाम है, और जो फर्जों के कायम मकाम वो उर्दू में चले। आहा, पानी ना मारा करो, 8 दिन बाद जुमा आता है, तो इनका ख्याल रखा करो कि कोई गल दिल में पै गई तो घर के हालात सीधे हो जाते। फरमाया जो बाबे, सादा तर्जमा कर देना आजकल के मुताबिक अल्फाज, जेड़े बाबे रिटायर हो जान उन्होंने कुछ होर सोचे ही ना जी के खैर। फरमाया ऐसे बाबों की खैर है। अबित्तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या वो बच्चे भी तुम्हारे घरों में सजावट की हैसियत में जब बीवी सजी हो, बेटी या बहू, वो बच्चों को आने की इजाजत है जिनके सामने औरतों का भेद नहीं खुला के मर्द औरत के अज़दवाजी ताल्लुकात क्या है। आजकल देखे माशाअल्लाह बाल 5 साल का उन्होंने सारा पता है, जो पूछोगे सारा कुछ दस देगा, क्योंकि माशाअल्लाह आप उन्होंने मोबाइल लेके दिते ने, वो खिलौने की तरह जिंदगी खेडा ने, और इसके अंदर कहानियां हैं जी। वो सब कुछ इस तरह हो जाता है कि छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि इनका मामला मियां बीवी के क्या है। कुरान कह रहा है जिन बच्चों पर अभी मियां बीवी के खुसूसी ताल्लुक के भेद अभी नहीं खुला, वो बच्चा तुम्हारे घर आ सकता है। इसके अलावा किसी बच्चे को घर में आने की इजाजत नहीं। समझ आइए? पता लग गया? समझावा बिल्कुल समझावा। अपने घरों में इतनी उम्र के बच्चे ना जाने दो। अल्लाह सोने क्यों इतनी उम्र के बच्चों छोटों को हुक्म दिया जा सकते हैं, बाकी 8-9 साल का 7 साल का बच्चा नहीं जा सकता। अल्लाह कहता है कोई भी उन्होंने चीज मीठी खाने के लिए चॉकलेट देकर, अच्छी टॉफी देकर, या उसको आइसक्रीम देकर पूछ सकता है तू फलां घर जाता है, कैसी है फलां की बीवी, और फिर वो कहे आ निशानी ले जा, किस्म 10 ना नहीं ये 100 रुपए भी ले ले, उसको जाकर कहना फलां तेरे बहुत तेरा पूछता है, ये निशानी है। फरमाया मैं अल्लाह इन चीज़ों को जानते हुए कुरान में जो 14वीं-15वीं सदी में हालात पैदा होने हैं, कमली वाला तू कोई एक ज़माने का नबी तो नहीं है, तू तो क़यामत तक सारे ज़मानों का नबी है। मैं तेरी उम्मत को अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि इन खतरात से बचोगे तुम्हारे घर बच जाए। समझ आ रही है? फरमाया अभी तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना। वाह वाह, कुरान तो किथे लेने सब। बदबख्त कितने होते हैं, पेंशन है किसी को? आप मेरे बात देखें, मौलाना साहब मंजिल चाहिए नहीं सर,
منزل چاہیے میرا بندہ فوت کہنا 60 قرآن بغیر زور لگے. قاری صاحب منزل چاہیے 180 قرآن. حافظ صاحب منزل چاہیے 200 قرآن. جھوٹ. زور لا کے انہوں نے پڑھیا 100 قرآن یا 10 قرآن, ان کا زور نہیں لگے. وہ پاگل ہے جڑا تیری ماں یا تیرے دادے نو دے گا, وہ تو اپنوں کو بخشے گا. وہ تو کھلائے گا نا بنا کر کاروباری طور پر کہ حضرت صاحب اوپر کچھ پڑھ کے یہ سارے سواب میرے نو پوچھاؤ. وہ کہے گا یا اللہ یہ سارا انہوں نے پکایا میں دے پہ یہ سواب میرے نو پوچھاؤ. اس کو فرق کر. فراڈ بازی نہ کیا کرو اپنے مرنے والوں سے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن زندوں کے لیے آئے. یہ فوت ہونے والوں کے بعد, ان کے فوت ہو جانے کے بعد مردوں کے لیے لیتے ہو. یہ مرنے والا زندگی میں تو اس نے قرآن کبھی کھولا نہیں. اس نے بھی اپنے باپ دادا کے لیے منظریں اکٹھی کی, وہی جھوٹے اس کو پڑھ رہے ہیں مرنے کے بعد. اس طرح فراڈ اس کے رشتہ دار بھی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اب میں آپ کو ایک آسان سی بات بتانی چاہتا ہوں. پسند ہے تے رکھ لو جی, نہ پسند ہے تے ایدو پاک ایدو پڑھ دے. اب سناؤں. فرمایا روزانہ اللہ والے کہتے ہیں, نبی علیہ السلام تو زیادہ فرمایا, اللہ والے کہتے ہیں روز 1 رکوع پڑھ لیا. جن کو پہلے توفیق ہے نا زیادہ 2 رکوع پڑھتے ہیں, پائیا سپارہ پڑھتے ہیں, وہ تو بڑے مزے میں. کم از کم 1 رکوع پڑھ لیا کر. 1 سال کے اندر تیرے 3 قرآن ہو جائیں گے. لئی پھر ہاں تو 3000 قرآن منزلانے کو لے کے تے اے جڑے 3 قرآن تیرے پورے سال میں ہوئے نے, وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ادھر فراڈ دی لکھائی ہوئی تھی, ادھر رحمت ناز سچی لکھائی. عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ نام لیتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پر جمعہ نہ پڑھنا, مولوی صاحبان روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پتہ ہے نا کہ وہاں ان کے بھید کھلتے ہیں. اور ہم نے قرآن سنانا ہے اس لیے کہ ہمیں معدے کا فکر نہیں ہے کہ اس میں کچھ ڈالنا ہے, ہمیں دل کا فکر ہے کہ اس میں نور آ جائے. ماشاءاللہ سمجھ آئی ہے؟ اب قرآن کیا بتاتا ہے؟ فرمایا بلا یضربن بارجلہن, عورتوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ پاؤں زمین پر مار کر چلیں. ہے یہ کوئی ہے کوئی ایڈی لمبی ہے کنویں آیت دسی سی میں 31ویں آیت سورہ نور دی. گھر جا کے ضرور کھولو, ضرور کھولو. نہیں جی صرف 31, اجے 31 نہیں مکی, ایڈی لمبی آیت ہے. ان کی رحمت جدو بخشن پہ آئے تھے ایویں بخش دیے جی بھولی گئی ہے کہ میں بس کرا. اتنی لمبی وہ آیت اس نے سنا دی خالق کائنات. ولا یضربن, اور نہ مارتی پھریں, بارجلہن, اپنے پاؤں کو, کہ ان کے چلنے سے آہٹ ہو اور کسی کی بلا وجہ اٹھ کر نظر پڑ جائے کہ اس کا کھڑا ہے. لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور تیرے خوشبو لگانے سے یا پاؤں زور سے مارنے سے غیر محرم کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ چنگی جوان مضبوط عورت ہے, یہ ناری لگ جائے تو ٹھیک رہ جائے گی. اللہ کہتا ہے لعنت سے بچے عورت بھی اور مرد بھی. میں اللہ رحمت والے نبی کی امت کو سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. آیت مکڑ لگی, گھنٹہ ہو گیا شروع ہوئی.
پر وتوبو اللہ، توبہ کر لو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو. فرمایا جمیعاً، سب مردوں سب عورتوں، ایھا المؤمنون، اے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں، لعلکم تفلحون. توبہ کر لو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے تو میری رحمت مسکرانے لگ جائے گی. میری رحمت مسکرائے گی تو کملی والا مسکرا کر کہے گا ربا یہ میرے ہیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت قرآن، سید محمود شاہ صاحب بخاری. ہاں جی یہ فلانے کی بیوی ہے، پہلے تو اعلان ہی بڑا بیڑا غرق کر دیا ہے، پتہ نہیں چلتا یہاں چ مریا کہڑا ہے. فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا، تین ہوئے کہ دو ہوئے؟ پانچ کر لئیے. فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا انہوں دی مائی، فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا انہوں دی بہن، فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا، فلانا ولد فلانا انہوں دی دادی، فلانا ولد فلانا کو 13 نا اے رہ کے انہوں دی نانی، سارا کہہ کے وہ فوت ہو گئی ہے تے نماز جنازہ دا اعلان بعد میں کیتا. اب اور بیٹا نماز جنازہ کے اعلان بعد میں کیا جائے. یہ مسئلوں کے سپیکر اس لیے ایک جو خاندان میں معروف آدمی ہوتا تھا ہماری ابتدائی جوانی میں، ایک آدمی شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا یا باپ ہے، ماموں ہے یا رشتہ دار ہے، اس کا نام دے کر کہا جاتا تھا اس کی فلانی فوت ہو گئی ہے، اینے بجے جنازہ تھے آ جاؤ. یہ ہے طریقہ. لیکن اب تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اعلان کا، اور پھر جب جنازہ اٹھاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چنگی طرح کاجرو، پردہ پردہ رہے، صحیح طریقے نال ڈھک لو، ادھر چادر پا ادھر نہ نظر آئے، ادھر چادر پا ادھر. ہوں تو 13 چادر دے پہ مر گئی ہے، چیز ساری عمر منہ ننگا کر کے پھر گئی. ساری زندگی بے پردگی کے ساتھ پھرنے والی مرنے کے بعد کیا حق ہے کہ اس کے اوپر 5 چادریں دیتے ہو؟ خیال کرو، جس عورت نے زندگی بھر چہرہ ننگا رکھا، مرنے کے بعد 20 چادریں ڈال دو، لیکن جائے گی سیدھی جہنم میں، اس لیے کہ قرآن کا انکار کیا. میں نے کو کسی کے گھر سے دانے لینے جو مجھے گھبراہٹ ہو، میں نے تو سیدھی بات کرنی. اور ڈالتے اوپر کیا ہے؟ کلمے والی چادر. تمہیں پتہ ہے یہ کلمے والی چادر اوپر ڈالنی مکروہ ہے. آیت الکرسی، کلمے اور پاکیزہ جتنے بھی نام ہیں میت پر ڈال رہے ہو، اس کے پیٹ پر ڈال رہے ہو، اس کے زیر ناف جہاں بال صاف کرتا تھا وہاں ڈال رہے ہو، اس کے گھٹنوں پر ڈال رہے ہو، پنڈلیوں پر ڈال رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ چادروں والوں نے یہ چھاپ کر کاروبار اصل میں شروع کیا تھا، جس کے ہم سب شکار ہو چکے ہیں. یاد رکھیے، نبی کے گھرانے کی عورتوں سے بڑھ کر کوئی کائنات کی عورت بڑھ کر نہیں ہے. اور ان پر سادی چادریں ڈالی جاتی تھی. کیوں نہیں سادی چادریں ڈالی جاتی؟ عہد نامہ رکھ رہے ہیں اندر. تمہیں پتہ ہے کہ کتنا گناہ ہے؟ مرنے والا گناہوں سے بھرا ہوا گیا، اب عہد نامے رکھ رہے ہو. خانے کعبے کے غلاف پر ٹکڑا ہاتھ ہے وہ صاف رکھ رہے ہو. فرمایا قرآن اترا تو زندوں کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے لیے کر دیا. او اللہ والو، قرآن کو جب زندگی میں اپنا لو گے، مرنے کے بعد یہ تمہارے کام خود بخود آ جائیں گے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آئے میرے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کر لو اللہ کی طرف. اس کا
اپنی بولی میں، ترجمہ نہیں، میں کون ترجمہ بدلنے والا، اپنی بولی میں الفاظ کہتا ہوں۔ ماں جب اچھلتا ہے اس کے سینے کا دودھ، بادل گرجتا ہے، بادل جب روتا ہے تو می برستا ہے، گناہگار روتا ہے اس کی رحمت برستی ہے، بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں، چھاتی میں، پستانوں میں دودھ اچھلتا ہے، مامتا بے چین ہو کر کہتی ہے دوستو مینوں میرا پتر کتھے، چاچی لے گئی سی پیار کرن واسطے، وہ کہندی نے میں صدقے جاواں مینوں چین نہیں آندا پیا، لیا میں دودھ پلاواں، اس واسطے کہ بچہ اتھے رونا پیا ہے، دودھ اچھلن لگ پیا ہے، ماں دی مامتا بے چین ہو جاندی ہے۔ اللہ بھی اپنی رحمت دے نال فرمانا پیا ہے کہ میری رحمت بے چین ہوئی ہے۔ اللہ کہنا وَتُوبُوا، وے ماں ٹھر جائے، وے ماں صدقے جائے، ہائے میں صدقے جاؤں، ہائے میں قربان جاؤں اپنے بچے پر، اور اس کی رحمت کہتی ہے میں صدقے دے باری جاواں اپنے رب دے گناہگار بندے دے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کر دو اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، بچاواں بھی میں آپ، دیواں بھی میں آپ، پیار بھی کرا میں آپ، تے جنت بھی تمہیں آپ دینا پیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ آخر دعوانا ماشاءاللہ۔